وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملک کو درخت لگا کر سبز کرنا ہے، شہروں میں بھی کئی خالی جگہ نہیں چھوڑنی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ملکوں میں 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ پچھلے 2 سال سے گندم کی پیداوار کم ہوئی، ملک میں دریاؤں کو بھی صاف کرنا ہے۔ روزانہ لاکھوں پودے لگائیں گے، وطن کو سرسبز بنائیں گے۔ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم شروع، روزانہ 35 لاکھ پودے لگانے کا ہدف۔ وزیر اعظم عمران خان نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا، تختی کی، نقاب کشائی کی اور دعا مانگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور شادمان مارکیٹ پارک میں پودا لگایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پشاور میں مہم کا افتتاح کیا۔ ذمہ دار پاکستانی ہونے کا ثبوت، وزیر اعظم کی اپیل پر شہریوں کی شجرکاری مہم میں بھرپور شرکت۔ آپ بھی شجرکاری مہم کا حصہ بنیں، اپنی تصویر یا فوٹیج 92 نیوز کو واٹس ایپ کریں اور دنیا کو دکھائیں۔ ادھر حکومت نے بھی ٹائیگر فورس ایپ میں جیو ٹیگنگ کی سہولت اور گرین سیلفی فیچر متعارف کرا دیا۔ سندھ حکومت نے کام کیا، اس لیے اب کراچی میں پانی زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہا۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کہتے ہیں این ڈی ایم اے نے 3 نالوں میں صفائی کا کام کیا، باقی 35 نالوں میں صوبائی حکومت صفائی کر رہی ہے۔ شہر بھر کے نالوں پر تجاوزات قائم ہیں، جلد ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سعید غنی بولے، جنہوں نے کرائے آج وہی بول رہے ہیں۔ کراچی میں بجلی کا بحران ختم نہیں ہوا، شہر کے کئی علاقوں میں بجلی کی طویل بندش۔ بجلی بحران پر گورنر عمران اسماعیل کی زیر صدارت اجلاس، وزیر توانائی عمر ایوب، جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی بھی شریک۔ وفاقی حکومت عوام کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی، عمر ایوب کی یقین دہانی۔ ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پوسٹ کے لیے 4 افسران کی فہرست وزیر اعظم کو ارسال۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق فہرست میں طارق باجوہ، نوید کامران بلوچ، اعظم خان، اعجاز منیر شامل ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پوسٹ پاکستان کے موجودہ نمائندے کی ریٹائرمنٹ پر اکتوبر میں خالی ہو رہی ہے۔ جشن آزادی قریب آتے ہی ہر سو سبز رنگ کی بہار آ گئی۔ ملک بھر میں 14 اگست منانے کی تیاریاں عروج پر، بچے بڑے سبھی جھنڈے، بیجز، شرٹس اور دیگر اشیاء خریدنے میں مگن۔ آئی سی سی کی تازہ ٹیسٹ رینکنگ جاری، فاسٹ بولر محمد عباس ٹاپ 10 میں شامل، 10ویں پوزیشن پر آ گئے۔ بلے بازوں میں بابر اعظم کی 6ٹھی پوزیشن برقرار، سٹیو سمتھ پہلے، وراٹ کوہلی دوسرے اور لبوشین تیسرے نمبر پر براجمان۔ مانچسٹر ٹیسٹ میں شکست، سابق کرکٹرز اور شائقین کی تنقید، انضمام الحق نے کپتان اظہر علی کو ہار کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ شعیب اختر نے کہا دوسری اننگ میں بڑی لیڈ نہ لینا ہار کی وجہ بنی۔ وسیم اکرم، عامر سہیل اور رمیز راجہ کا 5 وکٹیں گرانے کے بعد فیلڈ سلیکشن پر اظہار حیرانی، سوشل میڈیا صارفین نے اظہر علی کو کمزور کپتان کہہ ڈالا۔ اور ملکہ کوثر میں سیاحت کی بہار، مری میں ملک بھر سے سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری، لوگ خوبصورت مناظر، ٹھنڈے موسم اور رمجھم سے لطف اندوز ہونے لگے۔ میں آج آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں یہ جو آج پیغام دینا تھا اپنی قوم کو، وہ یہ کہ دیکھیں، پاکستان کو جو ابھی امین اسلم نے آپ کو بتایا، یہ دنیا میں وہ ملک ہے جدھر
جو موسم تبدیل ہو رہا ہے یعنی کہ کلائمیٹ چینج، جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے دنیا میں، پاکستان وہ ملک ہے جو کہ 5 یا 8 نمبر پہ سب سے زیادہ اس موسم کی تبدیلی سے متاثر ہے، اور یہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں طاقت دی ہوئی ہے کہ ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، ہم اس کلائمیٹ چینج کو روک سکتے ہیں۔ ہم یہ جو بڑھتی ہوئی گرمی ہے جس کے آگے بہت برے اثرات اس ملک کے لوگوں کے اوپر آئیں گے، ہماری جو پیداوار ہے، جو ہم مثلا جو گندم پاکستان اگاتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، یہ یاد رکھیں پچھلے 2 سال گندم کی جو فصل ہے وہ کم ہوئی ہے، اس سال 1.5 ملین ٹن گندم کم ہوئی ہے، کیونکہ بارشیں اس وقت پہ ہو گئی جو عموماً ہوتی نہیں ہیں، اور یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے۔ تو کلائمیٹ چینج کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر چیلنج کیا ہے کہ کیا ہمارے میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں؟ اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ مخلوق جو اس کی سب سے عظیم مخلوق ہے۔ فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو، کیونکہ اللہ نے کہا اس میں وہ صلاحیت ہے جو فرشتوں میں بھی نہیں ہے۔ تو اپنی طاقت کو پہچانو۔ یہ جو ہم نے اپنے ملک کی تباہی کی ہے، اپنے جنگلات ختم کر کے، اپنے درخت کاٹ کے، اس کا یہ نقصان ہے کہ آج پاکستان اگر اسی راستے پہ چلتا رہا تو آگے یہ جو ہمارے گلیشیئر ہیں جدھر سے دریاؤں میں پانی آتا ہے، 80% پانی تو یہ گلیشیئر سے آتا ہے جو پہاڑوں پہ ہے۔ تو اگر یہ گرمی بڑھتی رہی، یہ گلیشیئر پگھلتے رہے، دریاؤں میں کم پانی جائے گا، اور اس کا نتیجہ آگے ہمارے کئی علاقے ریگستان بن جائیں گے، یہاں بھوک اور افلاس ہوگا۔ اس لیے میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پوری کوشش کریں اپنے ملک کو ہرا کرنے کے لیے۔ اور یہ جو آج ہم نے شروعات کی ہیں، 35 لاکھ درخت آج جو لگائے ہیں، یہ ایک شروعات ہے، یہ مسلسل ایک جد و جہد، ایک جہاد ہے، کیونکہ یہ اپنے یہ نہیں کر رہے، اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں، یہ جو چھوٹے بچے کھڑے ہیں ان کی فیوچر کے لیے کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں کئی مثالیں ہیں جدھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کئی قومیں تمہارے سے پہلے میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی، اور پھر کئی قومیں اللہ نے بچا لی جب قوم منظم ہو کے فیصلہ کرتی ہے کہ ہم جو اللہ کی زمین کے اوپر ہم نقصان کر رہے ہیں، ہم یہ نقصان کے بجائے اللہ کی زمین میں بہتری لے کے آئیں گے۔ اور سب سے بڑی بہتری ہوتی ہے صدقہ جاریہ ہے، ایک درخت اگانا۔ تو آج ساری ٹائیگر فورس کو اور سارے پاکستان کے نوجوان اور ہماری ایڈمنسٹریشن جو بھی آج جنہوں نے شرکت کی، پھر سے میں ان کا پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ملک کی طرف سے، اور پھر آگے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف شروعات ہیں، یہ بڑی ایک لمبی اب جنگ چلے گی، لیکن شکر ہے کہ ہم نے یہ شروع کر دیا، یہ راستہ اپنی زندگی بدلنے کا، اپنے ملک کو بہتر کرنے کا۔